الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں 14 خصلتیں، 14 چیزیں، 14 عادتیں پیدا ہو جائیں تو ان پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب ان کے ہاں یہ چیزیں رواج پکڑ جائیں گی، یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 14 چیزیں کون سی ہیں جو اس امت کے اندر آ گئیں تو اللہ کی ناراضگی شامل حال ہو جائے گی، اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ان پہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ عذاب نازل ہوگا؟ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں؟ وہ کون سی 14 باتیں ہیں؟ وہ کون سی 14 عادتیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے، پھر فرمایا امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے۔ کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اسے امانت نہ سمجھے بلکہ مال غنیمت سمجھ لے کہ یہ مال تو اب مجھے مل گیا ہے، اور اسے استعمال کرنا شروع کر دے، امانت میں خیانت شروع کر دے۔ تو فرمایا یہ دوسری علامت ہے۔ اور پھر فرمایا زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے۔ زکوٰۃ جو اللہ کا فرض ہے اس کو شوق سے عبادت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر ادا نہ کیا جائے بلکہ اسے جرمانہ سمجھا جائے، اور تنگ دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ پھر فرمایا شوہر بیوی کا مطیع ہو جائے۔ جب ایسا وقت آئے کہ شوہر بیوی کا مطیع ہو جائے، اور فرمایا بیٹا ماں کا نافرمان بن جائے۔ یہ وہ علامات ہیں، یہ وہ خصلتیں ہیں، یہ وہ عادات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتی ہیں۔ فرمایا آدمی دوستوں سے تو بھلائی کرے اور باپ پہ ستم ڈھائے۔ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ تو اچھا رویہ رکھے اور اپنے والد پہ ستم ڈھائے۔ اور پھر فرمایا مساجد میں شور مچایا جائے، مساجد میں شور مچایا جائے، اللہ کے گھر کا ادب اور احترام اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ قوم کا رذیل ترین آدمی اس کا لیڈر ہو جائے، کہ جب یہ وقت آئے کہ قوم کا وہ شخص جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ ہو اور اس کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہ ہو، اور اس کو قوم کا لیڈر بنا دیا جائے۔ پھر فرمایا آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے ہونے لگے۔ کسی کی عزت اس لیے کی جائے کہ اس کے شر سے بچا جائے، اس کی برائی سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے۔ تو فرمایا یہ ایسا وقت ہوگا کہ جب اللہ کا عذاب پھر ان لوگوں پہ نازل ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ نشہ آور اشیاء کھلم کھلا استعمال کی جائیں، نشہ آور اشیاء کھلم کھلا استعمال کی جائیں۔ پھر فرمایا مرد ریشم پہنے، آلات موسیقی کو اختیار کیا جائے، رقص و سرود کی محفلیں سجائی جائیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس وقت کے لوگ اگلوں پر لعن طعن کریں، یعنی ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے لوگ اپنے سے پہلے کے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان پہ تنقید کریں گے، ان پہ لعن طعن کریں گے۔ تو فرمایا یہ 14 چیزیں ہیں، یہ 14 علامات ہیں، یہ جب اس امت کے اندر آ جائیں گی تو اللہ رب العزت ان پہ اپنا عذاب نازل فرمائیں گے۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر لوگوں کو چاہیے پھر وہ ہر وقت عذاب الہی کے منتظر رہیں کہ پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے، کب اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے۔ اور فرمایا اب عذاب کس کس چیز کا آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
خاص سرخ آندھی کی شکل میں وہ عذاب آئے، ایسی آندیاں آئیں کہ بستیوں کی بستیاں الٹ کے رکھ دیں۔ پھر فرمایا یا زلزلے کی شکل میں ہو، پھر فرمایا یا اصحاب سبت کی طرح صورتیں مسخ ہونے کی شکل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ شکلیں ہی بگاڑ کے رکھ دیں۔ یہ اللہ کے عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جب اس امت کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی، سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے، شوہر بیوی کا مطیع ہو جائے، بیٹا ماں کا نافرمان ہو جائے، آدمی دوستوں سے بھلائی کرے اور باپ پہ ستم ڈھائے، مساجد میں شور مچایا جائے، قوم کا رذیل ترین آدمی اس کا لیڈر ہو، آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے ہونے لگے، نشہ آور اشیاء کھلم کھلا استعمال کی جائیں، مرد ریشم کا لباس پہنے، آلات موسیقی کو اختیار کیا جائے، رقص و سرود کی محفلیں سجائی جائیں، اس وقت کے لوگ اگلوں پر لان تان کرنے لگیں تو فرمایا لوگوں کو چاہیے پھر وہ ہر وقت عذاب الہی کے منتظر رہیں، خواہ وہ سرخ آندھی کی شکل میں آئے یا زلزلے کی شکل میں آئے یا اصحاب سبت کی طرح صورتیں مسخ ہونے کی شکل میں آئے۔ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں لیں، ہمیں اپنی امان میں لیں، اور ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ان 14 چیزوں میں سے کتنی چیزیں ہیں جو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان چیزوں سے الگ ہو جانا چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، اور جس ماحول اور معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم فرمائیں اور ہمیں اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ آمین۔